الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيؤرب عنه ناطق بفمي. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. سبحان اللہ. زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں یہ کام آتا ہے. سبحان اللہ. پر نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے اور ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، اب تو قبر میں اجالے ہی اجالے ہوں گے. میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بابا جی سردار محمد یعقوب سندھو صاحب اطال اللہ عمرہ اسٹیج پہ تشریف فرما، علماء ذی وقار، سامعین محترم، آج کا یہ عظیم اجتماع بڑے ہی ایک حساس، نازک اور ہمارے دین اسلام کا جو بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اس سے آگاہی کے لیے اور مرضیوں کی بڑھتی ہوئی سازشوں کے سبب کے لیے یہ عظیم اجتماع جو منعقد کیا گیا ہے، حضور اکرم نوری مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات طیبہ خاتم النبیین ہے. حضور کا دین خاتم الادیان ہے. حضور کی شریعت خاتم الشرائع ہے. اللہ کے محبوب کی ذات پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہے. جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کو وحدہ لا شریک مانے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، بلا شبہ کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین مانے بغیر بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ختم نبوت یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، اور اس ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے کے لیے للچائی ہوئی نظریں بار بار اس ختم نبوت کے محل پہ ڈاکہ زنی کرنے کے لیے اٹھتے رہی، اور جب بھی کوئی نظر اٹھی ہے اس کی طرف تو غیور مسلمان
اور کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے عاشقان جو تھے انہوں نے للچائی نظروں سے دیکھنے والے کے وجود کو بھی برداشت نہیں کیا اور اس دھرتی کو واصل جہنم سے کر کے اس دھرتی کو ہمیشہ کے لیے اسے پاک کر دیا۔ ہوا کیا، جس وقت انگریز یہاں پہ قابض ہوا تو اس انگریز نے، عالم کفر نے دیکھا کہ یہ مسلمان قرآن سے، صاحب قرآن سے، بلکہ جن گلیوں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرتے تھے، حضور کے تلووں کو جن خاک کے ذرے چوما کرتے تھے، یہ لوگ اس خاک کے ذروں سے بھی اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ دنیا نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ کی خاک کے ذروں کو اٹھا کر چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اتنے بڑے امام ہو کر اس خاک کے ذروں کو اٹھا کر سونگتے اور چومتے ہو، تو امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے مجھے ان خاک کے ذروں سے کملی والے مصطفیٰ کے قدموں کی خوشبو آتی ہے۔ جس وقت اس نے یہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ کس طرح کے اس رشتے کو کمزور کیا جائے، کس طرح اس رشتے اور ناطے کو توڑا جائے۔ معاشی طور پر اس نے بدحال کرنے کی کوشش کی، لیکن جس وقت معاشی طور پہ بدحال کرنے کی کوشش کی تو غزوہ بدر کا وہ منظر اس کے سامنے تھا کہ جب رمضان المبارک کے اندر گرمی کی شدت ہے اور مسلمان ہجرت کر کے ابھی مکہ سے مدینہ طیبہ ابھی تازہ گئے ہیں، حالات بھی ان کے نہیں سنبھلے، معاشی طور پر وہ مضبوط بھی ابھی نہیں ہوئے، غزوہ بدر کا جس وقت واقعہ پیش آ گیا تو صحابہ کرام کھجوریں لے کر، رمضان کا مہینہ تھا، اسی کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے، اسی کھجور سے افطار کیا کرتے۔ جس وقت مدینہ کی گلیوں سے وہ جس وقت مدینہ طیبہ سے جا رہے تھے بدر کی طرف، معیشت یہودیوں کے پاس، مدینہ کی منڈیاں یہودیوں کے پاس، کاروبار یہودیوں کے پاس، یہودی مذاق اڑا رہے تھے، آلات حرب ان کے پاس نہیں، لڑنے کا سامان ان کے پاس نہیں، جنگی ہتھیار ان کے پاس نہیں، کوئی ان کے پاس کھانے پینے کی چیز موجود نہیں، سواریاں بھی مختصر سی ہیں، اور عالم کفر سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام جو لکھا اس کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس وقت مدینے کی منڈیوں میں بیٹھے ہوئے یہودی مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے محبوب کالی کملی اوڑے ہوئے سادی سی آگے جا رہے ہیں، صحابہ حضور کے پیچھے ہیں، تو یہودی پوچھ رہے تھے کہ تم کس آسرے، کس سہارے، کس بھروسے پر لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام اللہ کے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے نہ تیر و تیغ پر، نہ نیزے پہ، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ سبحان اللہ۔ معاشی طور پر بدحال کرنے کی کوشش کی، دیکھا کہ ایک ایک کھجور کھا کر عالم کفر سے ٹکر لے گئے۔ پھر عالم کفر نے دیکھا غزوہ خندق کے اندر دھوپ کی وجہ سے ان کے پیٹ کمر کے ساتھ لگ گئے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضور کی بارگاہ کے اندر صحابہ حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ بھوک تو محسوس نہیں ہو رہی۔ صحابہ نے جب کپڑا اٹھا کر دکھایا تو ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ جب اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی تو صحابہ نے ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ کملی والے مصطفیٰ کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر تم نے ایک دن کھانا نہیں کھایا، مجھے 2 دن گزر چکے۔ عالم کفر نے دیکھا یہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتا، موت بھی اس پر اثر، بھوک بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، بھوک سے بھی نہیں ڈرتا، یہ تو بھوکے رہ کر بھی لڑتے ہیں۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ کس طرح کہ ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو کمزور کیا جائے، کس طرح ان کا رخ جو ہے وہاں سے موڑا جائے۔ اس نے مارنا چاہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے علماء صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ علماء کرام کو توپوں کے دہانوں کے ساتھ باندھ کر ان کے پرخچے اڑا دیے گئے، اور جس وقت ان کے پرخچے اڑتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، تو ان کے گوشت کے ٹکڑے بھی یہ کہتے تھے کہ ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا، آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا۔ وہ جس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو بھی دیکھا کہ یہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتے، اور پھر ان کے سامنے وہ کربلا کی دھرتی کا بھی منظر تھا کہ جس وقت خاندان اہل بیت کو تہہ تیگ کر دیا گیا، وہاں پر کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے خاندان کے معصوم بچوں کو بھی، ان پھولوں کو بھی تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر رول دیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا، نیزوں پہ چڑھا کر کوفے کے گلی کوچوں کے اندر جب پھرائی جا رہی تھی، عالم کفر نے یہ دیکھا کہ گردن تن سے جدا ہے، نیزے پہ چڑھی ہوئی ہے،
کے بھی لب ہل رہے ہیں، ہلتے ہوئے لبوں سے رب ذوالجلال کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا یہ رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ گردنوں کو تن سے جدا کر بھی دیا جائے تو تب بھی قرآن کی آواز اور صاحب قرآن کی محبت یہاں نظر آتی ہے۔ بلکہ تاریخ بغداد کے اندر وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جس وقت ہلاکو خان نے 16 لاکھ مسلمان شہید کر دیے، بغداد کی گلیوں کے اندر مسلمانوں کا خون یوں بہ رہا تھا کہ جس طرح بارش برسے تو پانی بہتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کی کتابیں، قلمی نسخے اٹھا کر دجلہ کے اندر پھینک دیے، دجلہ کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا اور اتنی کتابیں اٹھا کے پھینکی کہ دجلہ کے اندر پل بن گیا تھا، لوگ وہاں سے اس پل سے دوسرے کنارے پر جا سکتے تھے۔ 16 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد اب کئی لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے پڑے ہیں، کئی کی لاشیں کٹی پھٹی ہیں، کوئی زخموں سے چور چور سسکیاں لے رہے ہیں۔ اس نے گردنوں کا مینار بنا دیا، لاشوں کے انبار پڑے تھے۔ پھر اسی ہلاکو خان نے قرآن مجید کے نسخے جمع کیے، قرآن مجید کے بستیوں سے، آبادیوں سے، شہروں سے قرآن کے نسخوں کو جمع کر کے اس نے نسخوں کو آگ لگا دی۔ جب قرآن پاک کو آگ لگا دی گئی نسخوں کو، وہ لاشوں کے انبار کے قریب آ کر کھڑے ہو کر ہلاکو خان نے بڑی نخوت، غرور اور تکبر سے کہا تھا کہ دیکھو گا کہ میں آج کے بعد کہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے اور کون قبری والے مصطفیٰ کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھیے کہ اس کے اندر موجود ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ زخموں سے چور چور، جس کے جسم پر کٹ بھی لگے ہوئے تھے، زخم لگے ہوئے تھے اور موت اور زندگی کشمکش کے اندر وہ مبتلا تھا، سسکیاں لے رہا تھا۔ جب ہلاکو خان نے یہ بات کہی تو 13 سال کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ تو ہلاکو خان، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید مسلمانوں 16 لاکھ مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد شاید قرآن کی اور صاحب قرآن سے محبت کی آواز بند ہو جائے گی؟ کہنے لگا کہ ہم اس حسین ابن علی کو ماننے والے ہیں جس حسین ابن علی نے گردن کٹوا کر رب ذوالجلال کے قرآن کی تلاوت کی اور جب کوفے کے گلی کوچوں کے اندر کٹی ہوئی گردن تلاوت کر رہی تھی تو اس وقت بالا خانوں سے، کوفے کے بالا خانوں سے لوگ جھانک رہے تھے اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس وقت جب کٹی ہوئی گردشمی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو کوفہ کے گلی کوچوں کا ذرہ ذرہ بھی کہہ رہا تھا کہ ممکن نہیں ہے کسی میں عداوت حسین کی، اور سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ اس 13 سال کے بچے نے کہا کہ ہماری رگوں کے اندر اس حسین ابن علی کا خون ہے، اگر تو ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تو ہمارے جسم کے ٹکڑوں کے ایک بوٹی سے بھی رب ذوالجلال کے قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی۔ جس وقت اس عالم کفر نے یہ دیکھا کہ بھوک سے یہ مرتا نہیں ہے، موت سے یہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے، تو اس نے کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اور مدینہ طیبہ کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے عالم کفر نے ہمیشہ کی طرح، اس انگریز نے جو یہاں پر قابض تھا، ہمیشہ کی طرح کہ جس وقت تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کہیں عالم کفر نے اس محبت کو نکالنے کے لیے کہیں اسود انسی کو پیدا کیا، کہیں مسیلمہ کذاب کو پیدا کیا، کہیں حارث کذاب کو پیدا کیا، کہیں مغیرہ اجلی کو پیدا کیا، کہیں بیان بن سمان کو پیدا کیا، کہیں اسحاق اخرس کو پیدا کیا، کہیں علی بن محمد خارجی کو پیدا کیا، کہیں علی بن فضل تمیمی کو پیدا کیا، کہیں بہاءاللہ نوری کو پیدا کیا، کہیں بہار فرید نیشاپوری کو پیدا کیا، کہیں بابک بن عبداللہ کو پیدا کیا، اور اسی تسلسل چلا آ رہا تھا کہ یہی آقا علیہ السلام کی ذات سے مسلمانوں کا رخ موڑنے کے لیے کہیں کائنات عالم کا غلیظ ترین انسان اس دھرتی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت کے اندر پیدا کیا۔ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسی رشتے کو توڑنے کے لیے جب اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان بھوک سے بھی نہیں مرتا، یہ مسلمان موت سے بھی نہیں ڈرتا، اقبال کہتے ہیں کہ پھر وہ اس نتیجے میں پہنچا، اس نے کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو اس روح محمد کو بدن سے نکالنے کے لیے پھر اسود انسی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی، اور پھر اس کے بعد یوسف قذاب جیسے یا آگا گوہر شاہی جیسے یہ انسان پیدا ہوتے رہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور حضور فرماتے تھے کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میری مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک محل کوئی تعمیر کرتا ہے، اس محل کی آرائش و زیبائش کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے رنگ روپ کو اگر دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر پھر کہتے ہیں محل بڑا خوبصورت ہے۔ حضور نے فرمایا وہ محل کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہر کوئی آشش کرتا تھا، وہ قصر نبوت تھا کہ جس کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی جو تھا، اللہ پاک نے جس نبی کو بھی دنیا کے اندر بھیجا اس کے اندر اپنی صفت منتہائے کمال کے اندر رکھ کر اپنے دنیا کے اندر نبی کو بھیجا، اس لیے ہر ایک سے ایک بڑھ کر تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا تو اخلاق دے دیے، شیس کو بھیجا تو معرفت دے دی، نوح کو بھیجا تو شجاعت دے دی، ابراہیم کو بھیجا تو خلت دے دی، اسماعیل کو بھیجا زبان اطاعت دے دی، اسحاق کو بھیجا تو رضا دے دی، یوشع کو بھیجا جہاد دے دیا، دانیال کو محبتیں دے دی، یحییٰ کو عصمتیں دے دی، عیسیٰ کو زہد کا پیکر بنا دیا۔ الخرس جب رب نے اپنی صفتوں کا رنگ بکھیرا تھا تو نبیوں کی کائنات بنی، اور جب بکھرے ہوئے رنگ رب نے سمیٹے تھے تو آمنہ کے لال کملی والے مصطفیٰ کی ذات بنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی اس قصر نبوت کی اینٹ تھی، اور محل کو دیکھنے والا دیکھتا رہا، اور جس وقت دیکھا کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ سوچتا تھا دیکھنے والا کہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں۔ جب میں آیا نبوت کا محل مکمل ہو چکا، اب حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی ماں کا لال نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک کے اندر حضور کے 5 امتیازات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، لیکن حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا تو رب نے کائنات میں یہ اعلان کر دیا کہ جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے وہیں تک تو محمد کی مصطفیٰ ہے۔ حضور فرماتا ہے دوسرا امتیاز یہ دیا کہ اللہ نے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، ہر نبی کے بعد، لیکن جب اللہ نے مجھے بھیجا تو ختم النبیین کا تاج میرے سر پہ سجا کے بھیجا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے بعد تو کوئی نبی آتا رہا، لیکن اب میرے بعد کوئی کائنات کے اندر ماں کا لال نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ اس لیے نبوت کا محل مکمل ہو چکا، اب کوئی کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو عمارت مکمل ہونے کے بعد جس طرح روڑ کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح قصر نبوت مکمل ہو جانے کے بعد کوئی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے گندے روڑے کی طرح اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو بھی کرے گا جس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام صرف ایک آخری بات، 1:30 بجے میری گفتگو ختم، 5 منٹ باقی ہیں، جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تھا حضور کی بارگاہ کے اندر اس نے خط بھیجا، اور اس خط کے اندر اس نے یہ تحریر کیا، اللہ کے محبوب سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، معاہدہ یہ ہے کہ شہروں کے نبی آپ بن جائیں، دیہاتوں کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ اس نے کہا یا پھر یوں کرے کہ جب تک آپ اس ظاہری دنیا کے اندر ہیں تو ظاہری دنیا کے اندر جب تک آپ ہیں اس وقت تک نبوت آپ کی، جب آپ روزہ انور کے اندر تشریف لے جائیں گے، دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اس کے بعد پھر نبوت میری ہوگی۔ حضور نے جس وقت یہ خط پڑھا، اللہ کے محبوب نے خط لکھوایا، اسی وقت کہا مسیلمہ کذاب تو جھوٹ بول رہا ہے، قصر نبوت مکمل ہو چکا، اب کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ اس وقت اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم علیہ السلام نے جس وقت خط تحریر کروا دیا، اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ میرا خط مسیلمہ کذاب کے پاس کون لے کے جائے گا؟ حبیب بن زید چھاپڑی فروش تھے جو اپنے سر پر کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں کے اندر کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ وہ حبیب بن زید بھی کھجوریں بیچنے کے لیے گھر سے نکلے، ٹوکرا رکھا ہوا تھا، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر بیٹھے حضور بات کر رہے تھے، حضور نے پوچھا میرا خط کون لے کے جائے گا؟ حبیب بن زید فوری طور پر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میں خط لے کے جاؤں گا، اور اتنی جلدی سے وہ کھڑے ہوئے، کھجوریں کھا رہے تھے، اپنی منہ سے کھجوریں ان کے گرنے لگے، کھجور کے ذرے۔ کسی صحابی نے کہا تمہیں بڑی جلدی ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ ہاں مجھے جلدی ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور نہ کہیں سب خط لے جائے۔ کھڑے ہو گئے حبیب بن زید، اور جب حبیب بن زید کھڑے ہوئے، حبیب بن زید کے 12 بچے تھے، چھاپڑی فروش تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کپڑے جو تھے ان کو پیوند لگے ہوئے تھے، غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اللہ کے محبوب نے فرمایا
کہ اس وقت تم وہاں پہ جاؤ گے، وہاں پر تو بڑا خطرناک علاقہ بھی ہے، اس کے پیروکار بڑے ہیں، تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ حبیب بن زید جو تھے انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے اپنا گھوڑا دیا، اپنا نیزہ دیا۔ حبیب بن زید جس وقت مدینے سے نکلے غریب تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہاں سے نکلے تو اس قدر جرأت، بہادری اور چھری انسان بن کر، اس قدر مجاہد بن کر، نیزہ پکڑ کر مدینے سے نکلے، اور ان سے پوچھا گیا کہ شاید تمہیں شہید کر دیا جائے، تو آپ نے کہا تھا کہ شہید کر دیا جائے تو کیا ہوا؟ کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے نام پر کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کے آگے جہاں فدا، نہیں اس سے بھی نہیں ابھی جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ حبیب بن زید چل پڑے، یمامہ پہنچ گئے، مسلمہ کذاب کے دربار کے اندر جا کر نیزہ انہوں نے گاڑ دیا۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ تم کون ہو؟ اتنی جرأت تمہیں کیسے ہوئی؟ اور تم نے آ کر نیزہ گاڑ کر اس طرح کھڑے ہو گئے ہو؟ پوچھا کون ہو؟ تو اس وقت حبیب بن زید نے کہا کہ میرے انداز، میرے اعتبار، میرا طریقہ تمہیں بتا نہیں رہا کہ میں کون ہوں۔ کہا آمینہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے دسترخوان میں پڑھنے والا حضور کا وہ اتنا غلام ہو کہ مدینے کے گدا دیتے ہیں دنیا کے امام اکثر، اور بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ اور جس وقت اللہ کے محبوب اسلام کا یہ غلام وہاں پہ گیا، مسلمہ کذاب کو خط دیا، اس پر کذاب لکھا ہوا تھا۔ مسلمہ کذاب نے جب خط پڑھوایا، کذاب کا لفظ سنا، تو اس نے حبیب بن زید سے کہا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، بتا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب کی زبان سے جو لفظ نکل گئے، اب حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے بھی کہتے تو ٹکڑے بھی وہی بات کہیں گے جو آمنہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام نے کہی ہے۔ حبیب بن زید نے کہا کہ پیچھے مڑ کے دیکھ۔ حبیب بن زید کو کہا مسلمہ کذاب نے کہ پیچھے تیر تلوار نیزہ باز کھڑے ہیں، وہ تمہاری تیکا بوٹی بھی کر دیں گے۔ حبیب بن زید کہنے کہ جب میں گھر سے چلا تھا میں نے 12 بچوں کو بھی نہیں دیکھا تھا، میں ان کو کس طرح دیکھوں گا؟ اس نے آگے بڑھا، تلوار لہرائی، حبیب بن زید کے بازو پہ تلوار رکھی اور کہنے لگا کہ بتا اگر یہ تلوار چلا دوں تو تب بھی قسم کہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تلوار چلا دے۔ چلائی، بازو کٹ گیا، اس نے دوسرے بازو پہ تلوار رکھی، کہا اب بھی تو قذاب کہے گا۔ تو حبیب بن زید نے کہا کہ بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، ساری دنیا کی بلائیں میرے سر پہ برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک مصیبت مجھ پر، اور پھر بھی ہو ایمان کو جنبش تو حیرت مجھ پر۔ اس نے دونوں بازو کاٹ دیے۔ پھر حبیب بن زید کے گردن پہ جب تلوار رکھ کر مارنا چاہا، کہا اب بھی قذاب کہے گا۔ حبیب بن زید نے کہا کہ تو میری گردن بھی کاٹ دے۔ ہم تو جس وقت صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلی دعائی شہادت کی مانگتے ہیں۔ حبیب بن زید کو یہاں شہید کر دیا گیا۔ جب وہ وہاں بھی شہید ہوئے، حضور مدینہ تو طیبہ کے اندر تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے۔ اور جب کملی والے مصطفیٰ کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہوگا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر حبیب خدا کا حبیب جب ان کی روح پرواز کرتی ہوئی جنت کی طرف گئی ہوگی، جنت کی دہلیز پر کھڑی ہو رہے خلما نے جب حبیب بن زید کا استقبال کیا ہوگا، تو میرا ایمان کہتا ہے حبیب بن زید کی روح جب جھوم کر وہاں گئی ہوگی تو اس نے بھی وہاں پہ جا کے کہا ہوگا کہ حضرت نوح کو موج طوفان میں کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، اور ہم گناہگاروں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات طیبہ خاتم النبیین، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ ساری دین اسلام کی عمارت اسی پہ قائم ہے۔ اللہ کے محبوب کی ذات تو وہ ذات ہے کہ محمد ایک سمندر ہے، دو عالم اس کی موجیں ہیں، غریق بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا ہوگا۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔